اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیٹسٹ ایپیسوڈ آف صاحب بصیرت ود طیب افتخار. آج کے صاحب بصیرت کے شو میں سائنس انتھوزیاسٹ حمزہ بن اختر ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی اچھی گفتگو ہوگی. ہمارے بنگالی بھائیوں کو کانگریچولیشنز، مبارکباد. ہمارے ڈھاکہ کے بھائیوں کو مبارکباد. مرزا فخر الاسلام عالمگیر جو کہ ایک جینوین پولیٹیشین ہے، جن کو میں بہت سالوں سے اسٹڈی کر رہا ہوں، بنگلہ دیش کو اسٹڈی کرتے ہوئے وہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. ہماری طرف سے دلی نیک خواہشات ہیں بنگالی عوام کے ساتھ کہ ہمارے بنگالی بہن بھائی ترقی کریں، ہمارے بنگالی بہن بھائی کامیاب ہوں، بنگلہ دیش کی سرزمین پر امن ہو. تو ہماری دعائیں ہمارے بنگالی بھائیوں کے ساتھ ہیں. دوسری طرف ہماری دعا ہے کہ لبنان میں امن ہو، بیروت میں امن ہو، خاص طور پہ جو ساؤدرن لیبنان ہے، ساؤدرن لیبنان میں امن ہو. ہماری ساؤدرن لیبنان میں رہنے والوں کے ساتھ دعائیں ہیں. اس کے ساتھ ہم ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو، R4 کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں بھی ہوئی، کائرو میں بھی ہوئی، ریاض میں بھی ہوئی، اب استنبول میں بھی ہونے جا رہی ہے. جو R4 کی میٹنگ ہے، جو ریجنل 4 کی میٹنگ ہے، جو ایجپٹ، ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان کی میٹنگ ہے، ہم چاہیں گے اس کے نتیجے میں ریجن میں مسلم الائنس اسٹرانگ ہو، مسلم الائنس اسٹرانگ ہو، اتحاد امت مسلمہ اسٹرانگ ہو. تو R4 کی میٹنگ کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ جس پہ ترکی کے فورن منسٹر نے پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو انوائٹ کیا ہے، وہ کامیاب ہو. اور اللہ کرے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایجپٹ جانا، ترکیہ جانا، سعودیہ جانا مزید آسان ہو، سعودیہ، مصر اور ترکی کے لوگوں کا پاکستان آنا مزید آسان ہو اور پیار محبت ہو. قرآن پاک کا حکم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو. تو اللہ تعالیٰ اتحاد امت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا میں امن و سلامتی عطا فرمائے. اللہ کریم کی ذات ہم پہ مہربانی فرمائے. تو اس کے ساتھ کہ مرزا فخر الاسلام عالمگیر کی ایک بڑی جینوین اسٹرگل تھی، ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی. انہوں نے حسینہ واجد کی فاشسٹ فسطائیت پہ مبنی حکومت کا بہت دلیری سے مقابلہ کیا اور بکے نہیں، جھکے نہیں، اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کیا، خاموش نہیں ہوئے مصلحت کے تحت اور ڈٹے رہے سچ پر. اور ماشاءاللہ الٹیمیٹلی وہ آج بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ ہیں. تو ہماری دعائیں ہیں کہ بہتری ہو، پاکستان اور بنگلہ دیش کے حالات، تعلقات مزید بہتر ہوں. اور یہ جو بھائی سے بھائی کے درمیان جو 71 میں جدائی کرائی گئی، اس کو بہت موقعوں پہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. امید ہے پیار محبت بڑھے گی بنگالی عوام اور پاکستانی عوام کے درمیان. تو لیٹس گو اسٹریٹ ٹو دا مین ہمسیلف. حمزہ بھائی سے جانتے ہیں آج حمزہ بھائی ہمارے لیے کیا ٹاپک لائیں. طیب بھائی، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ نا اسپیس میں جا کے اسپیس واک کرتے ہیں. اب یہ بیسیکلی اسپیس واک ہوتی ہے کیا ہے اور یہ کس طرح سے وہ سر انجام دیتے ہیں؟ جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو ناسا ہے وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن، ایک ایسا اسپیس کا ادارہ جس کا بجٹ جو ہوتا ہے وہ بلینز آف ڈالر بھی ہوتا ہے. آلموسٹ اس کا جو بجٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اب لاسٹ ایئر کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو اس کا جو بجٹ ہوتا ہے تقریباً $25 بلین تک ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے کچھ سالوں کے لیے. ٹھیک ہے، وہ پانی کے اندر وہ بیسکلی ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، انہیں اسپیس سوٹ پہنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے جو اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اسے کس طرح سے نا اس میں وہ سروائیو کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے بھی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جو ہوتا ہے بیسکلی جو اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے. بیسیکلی جو اسپیس اسٹیشن ہے نا وہ خلا میں نا پر تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پہ نا ایک آپ سمجھ لیں کہ نا ایک نا چلتی پھرتی لیبارٹری ہے. ٹھیک ہے، جسے تقریباً نا 16 ممالک نے نا آج سے آپ سے تقریباً پہلے 25-30 سال پہلے نا اسے نا 16 ممالک نے نا اچھے خاصے نا بجٹ سے نا اس چیز کو سر انجام دیا تھا. اور اس دور میں بھی کہتے ہیں اس کا بجٹ نا اچھا خاصا تھا، یعنی کہ بلینز آف ڈالر میں اس کا بجٹ تھا. تو جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے یہ ان کا ہوتا ہے کام ہوتا ہے کہ اسپیس میں جا کے اسپیس اسٹیشن کی مرمت وغیرہ کرنا. ٹھیک ہے، وہاں پہ ہر ٹائم ریسرچ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. وہاں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں. پھر وہاں ایکسرسائز کرتے ہیں، کمپیوٹرائز کام جو ہوتا ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ
واش رومس کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, ان کے چیمبرس بنے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں. یعنی فزیکل اور مینٹل ایکٹیویٹی دونوں ہوتی جی ہیں. جی ٹھیک ہے. انہیں پھر کھانے کے لیے کھانے وغیرہ کے چمچ ہوتے ہیں, برتن وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کافی ایکٹیویٹیز وہاں ہوتی ہوتی ہیں جو فری آف گریوٹی ہوتی ہے, جہاں بھی ہم زیرو گریوٹی میں یہ وہاں آزادانہ گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ نا جو ایسٹرونٹس ہوتے ہیں نا, یہ بیسیکلی جب جو اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے اسے باہر آتے ہیں نا, تو وہاں جا کے وہ اس کی مرمت وغیرہ کرتے ہیں, باہر جا کے اسپیس وغیرہ کا سر انجام دیتے ہیں, مطلب کام وغیرہ دیکھتے ہیں, تو اسے بیسیکلی اسپیس واک کہتے ہیں. تو یہ کافی نا ایک اپنے آپ میں بڑا چیلنجنگ ورک بھی ہوتا ہے, کیونکہ نا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اسپیس ریلیز ہوتا ہے جس ہزاروں جو اسپیس جو ہوتے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہوتے ہیں سیٹلائٹس ہوتے ہیں, وہ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے نا زمین گرد گرد نا گردش کرتے رہتے ہیں, جن کی اسپیڈ نا آپ سب یہ سمجھ لیں کہ ہزاروں کلو میٹر ہوتی ہے. وہ بہت تیز رفتار سے نا گھومتے رہتے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بلٹ کی رفتار سے بھی تیز ان کی اسپیڈ ہوتی ہے. یعنی وہ جو ٹریش ہے وہ ٹریش سارا چلتا رہتا ہے. وہ اسے بھی یعنی کہ انہوں نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو بیسیکلی یہ ایسٹروناٹس ہوتے ہیں نا, یہ وہاں جا کے ایک تو اسپیس اسٹیشن کا کام وغیرہ دیکھتے ہیں, پھر اسپیس واک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اسپیس اسٹیشن کو بنانے کی آخر ضرورت کیا تھی. بیسکلی اسپیس اسٹیشن کو بنانے کی بھی یہ ضرورت تھی کہ انسان پہلے تو زمین پہ رہ کے نا, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ کام سر انجام دیتا ہوتا تھا ریسرچ وغیرہ کے. ٹھیک ہے. لیکن نا آہستہ آہستہ انسان کا مائنڈ یہ بنا تھا کہ میں اسپیس میں جا کے نا یہ ریسرچ ورک کروں, جیسے کوئی بھی آرگنزم ہے وہ کس طرح سے پھلتا پھولتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ڈارک میٹر ہے, ڈارک انرجی ہے, یہ کیا چیز ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے عجائم فلکی ہیں جیسے سورج, چاند, ستارے ہیں, اس طرح سے اور بھی ایسے کئی سیارے ہیں جو زمین سے, سورج سے, ہمارے سولر سسٹم میں اربوں لاکھوں کلومیٹر فاصلے پہ ہے, نوری سال کے فاصلے پہ. وہاں پہ اگر لائف سر انجام ہو سکتی تو وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. وہاں انسان کس طرح سے جا سکتا ہے, مطلب فیوچر میں انسان اس طرح کی ٹیکنالوجی بنائے گا. تو بیسیکلی اسپیس اسٹیشن کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے اس پہ وقتاً فوقتاً ایسٹروناٹس جاتے رہتے ہوتے ہیں. کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ 6 مہینے بعد جاتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ سال کے بعد جاتے ہیں. تو وہاں پہ نا ریسرچ کا ورک ہر وقت جاری رہتا ہے. تو یہ ایک نا آپ سمجھ لیں کہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں نا, ان کی لائف بڑی وہاں بیزی اسکیجول بنا ہوتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نا یہ بھی میں نے پیچھے ریسرچ سنی تھی, اگر آپ رات کے وقت کو سورج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے وہ کم سے کم نا 400 سے 500 کلومیٹر کی ہائٹ پہ جانا پڑے گا, پھر آپ سورج کو دیکھ سکتے ہو. اور جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں نا, وہ سورج کو نا 24 گھنٹے میں نا تقریباً 16 بار نا مطلب دیکھتے ہیں غروب ہوتے ہوئے, یا آپ سمجھ لیں کہ طلوع ہوتے ہیں. اس کی نا جو جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے نا اسے کیپچر کرتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں سورج کو. تو ارتھ کو ہے اس کی جو گردش ہے وہ بھی انہیں محسوس ہوتی ہے. تو بیسکلی جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں ان کا فری فالو وہ کام ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے نا اسے سر انجام دے سکیں, وہ کس طرح سے وہاں لائف اسپینڈ کرتے ہیں. تو ان کی نا لائف بڑی نا ایک آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے. ہر بندہ اس سے انجوائے کرنا چاہتا ہے, اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. ٹف ہے پر سسٹمیٹک. جی پیشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو ناسا اور جیسے ناسا رشین اسپیس ایجنسی ہے, اس کے علاوہ اب جو چائنا ہے اس کی بھی اسپیس ایجنسی ہے. یہاں سے ایسٹروناٹس ٹرینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ اسپیس وغیرہ میں جاتے ہیں. اور اگر آپ کو ایکچولی ناسا میں جانا ہے تو آپ کو نا امیریکن نیشنلٹی بھی لینی پڑے گی, پھر آپ ناسا میں جا سکتے ہیں. اور ڈیڈیکیشن بھی آپ کی بات سے پتہ لگتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو نا کسی بھی اچھی سائنس کی فیلڈ میں آپ کی ڈگری ہونی چاہیے, اور آپ کو نا 3 سے 4 سال کا نا کوئی نا ایئر کرافٹ چلانے کا بھی اچھا خاصا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو مینٹلی طور پہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے, تاکہ آپ نے کسی جو بڑی کوئی اسپیئر قسم کی اگر کوئی ٹربل آ جائے تو اسے نا آپ نے کس طرح سے سر انجام دینا تھا. اگر کوئی ایسٹروناٹس وہاں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اگر آپ لیڈر ہیں تو وہاں پہ آپ نے کس طرح سے نا انہیں ارتھ پہ نا سیفٹی واپس لے کے آئے. تو بیسیکلی جو جو اسپیس واک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے آپ میں نا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اب جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایسے 2 ماہ پہلے نا آرٹمس 2 ناسا والوں نے نا ایک مشن بھیجا تھا. تو اس کا بھی یہی ان کا مقصد تھا کہ ہم نا کسی طرح سے نا اپنا فیوچر میں نا جو چاند ہے نا وہاں پہ بیس کیمپ بنائیں, تاکہ نا جب فیوچر میں نا کوئی مارس مشن سر انجام دیتا ہے, ایلون مسک کی جو کمپنی ہے اسپیس ایکس یا ناسا والے ایسٹروناٹس کو بھیجتے ہیں, تو نا چاند کے اوپر وہ بیس کیمپ بنا ہو, تو ویسے بھی نا چاند سے جو مارس ہے اس کا ڈسٹینس تھوڑا کم ہوگا.
تو بیسیکلی جو ایسٹرونٹس ہوں گے وہاں جا کے ریسٹ کریں گے اور پھر آگے وہ اپنے مشن کو کنٹینیو کریں گے. تو اسی طرح سے نا یہ جو آرٹمس 2 ہے اس کے بعد آرٹمس 3 مشن بھی نا پروسیس میں وہ 2028 یا 30 تک نا اسپیس میں جانے کا ہے اس کا. یعنی حمزہ بھائی یہ چیلنجنگ بھی ہے, تھرلنگ بھی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم بندے کو ٹارگیٹ اورینٹیڈ ہونا بھی پڑتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا, انشاءاللہ کسی اور ٹاپک سے. ویسے آپ نے بڑی ڈیٹیل شیئر کی ہے, اور جو بچے سائنس انتھوزیاسٹ ہیں وہ الحمدللہ اس سے بڑا کچھ لرن کر سکتے ہیں. تو دیٹس آل فار ٹوڈے, اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.